لیکن بیٹی بھی کم نہیں ہے، لڑکیاں بھی کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابا کیا کہتے ہیں؟ بیٹی یہ لے 15,000 جا کر کے بیوٹی پارلر سے، کہتے نہیں؟ ابا کہتے بیٹی یہ لے 15,000 جا بیوٹی پارلر۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں میک اپ کرنے میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ کتنا لگتا ہے؟ او بھائی پٹی کرنے میں، ایک پٹی ہوتا ہے گھر کا اور ایک پٹی چہرے کا، پٹی ہوتے ہیں جی، بتائیں کتنا ہوتا ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے؟ 5,000 10,000 15,000 ہے نہیں؟ کوالٹی کے اوپر۔ اب مجھے کوئی بتائیں کہ نکاح اور دولہا بننے کے بعد اصول کے مطابق کتنے رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ کتنے رکعت پڑھی جاتی ہے؟ 2۔ کتنے؟ کیا پیچھے والے پڑھ کے نہیں گئے تھے کیا اپنے سسرال؟ 2 رکعت۔ اور اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے جاؤ اور آنے کے بعد 2 رکعت پڑھو، ہاں نہیں؟ تو بھی پڑھتا وہ بھی پڑھتی ہے کہ نہیں؟ تو بھی پڑھتا وہ بھی پڑھتی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے اگر وہ نماز نہ پڑھے، کیونکہ نماز پڑھنے سے پہلے تو وضو کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر وضو بنا لیا تو، اگر اس نے وضو بنا لی تو کھیل ختم نہیں ہے؟ نہیں، کھیل ختم۔ اس کی سب سے بڑا نقصان آپ کو پتا ہے؟ پہلی رات دیکھا تو پری کی بیٹی اور دوسری رات دیکھا تو چڑیل کی بیٹی، ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، سب سے بڑا، کہ انسان کی آنکھوں میں جو چہرہ سما جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے، ہاں، اور اگر وہ چہرہ بدل جائے تو محبت کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے سب سے بڑا طلاق ہونے کا، یہی وجہ ہے آج شادی کو ٹوٹنے کا۔ اے میرے اسلام کے شہزادی ہو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے تجھے با حیا بنایا تھا، حیا والا اللہ نے تجھے بنایا تھا، حیا والی تو تھی، ہاں ہاں، تیری گود میں صلاح الدین ایوبی آئے ہیں۔ اے میرے خاتون اسلام کی بہن بیٹیوں، تیری گود میں خالد بن ولید آئے ہیں، تیرے گود میں عمر بن خطاب آئے ہیں، تیرے گود میں صدیق اکبر آئے ہیں، ہاں ہاں، تو نبی نہ بن سکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے اسلام کے شہزادیوں، تم تو نبی نہ بن سکی ہو، تم تو نبی نہ بن سکی، لیکن نبی کی پیدائش کرنے کا شرف تجھے دیا گیا تھا، نبی کو گود میں بٹھا کر کے لوری دینے کا شرف تجھے دی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہاں، تجھے اتنے اللہ نے عظمت بخشا، اللہ نے اتنی شان تجھے بخشی تھی۔ اللہ اکبر۔ ذرا بتا تو سکے، ہاں کل کے وہ دین کیا تھے، لیکن آج بھی تیرے گود میں بچے آتے ہیں، کل بھی تیرے گود میں بچے آتے تھے، لیکن آج بھی تیرے بچے گود میں آتے ہیں، لیکن ذرا بتا تو سکے، اے میرے اسلام کے شہزادیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تیرے گود میں بچے آتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں بنتے، خالد بن ولید کیوں نہیں بنتے؟ وہ کل بھی تیرے گود میں بچے آتے تھے، لیکن آج بھی بچے آتے ہیں، وہ خالد بن ولید کیوں نہیں بنتے؟ لیکن آج جو تیرے گود میں بچے آتے ہیں وہ کبھی انسٹاگرام پہ مجرا کر رہے گئے، تو کبھی فیس بک اور یوٹیوب پر بدتمیزی کر رہے گئے، لیکن یار کبھی تیرے گود میں آئے بچے حافظ قرآن نہیں بن رہے گئے۔ اے میرے اسلام کے شہزادیوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا بتا تو صحیح، آج بھی تیرے گود میں بچے آتے ہیں، لیکن قرآن کے قاری کیوں نہیں بن رہے گئے؟ وہ مجرا کرنے والا کیوں بن رہا ہے؟ چور ڈاکو کیوں بن رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں ہاں، بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ کیا وقت بدل گئے ہیں؟ کیا سال با سال بدل گیا ہے؟ نہیں نہیں، کل بھی تم عورت تھے، آج بھی تم عورت ہے، کل بھی تیرے گود میں بچے آتے تھے، آج بھی تیرے گود میں بچے آتے گئے، لیکن کیا کارن ہے کہ آج تیرے گود میں آنے والا خالد بن ولید نہیں بنتا؟ اس کا سب سے بڑا وجہ یہی ہے کہ آج تو شادی سے پہلے غیر مردوں کے ساتھ میں نے جا کر کے اپنے فیس کو میک اپ کرواتی ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن کل کی عورتوں کا اصول کیا تھا؟ مولا کائنات ہے، مولا علی کے خدور خلافت ہے، ایک لڑکی ہے راستے سے گزر رہی ہے، اللہ اکبر، نقاب میں لڑکی ہے، ایک جوان بھی گزر رہا ہے، اللہ اکبر، ہاں ہاں، اچانک ہوا کا جھونکا آیا ہے، اس بچی کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا ہے، لیکن اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کو کسی نے دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوا کی جھونکا آئے، اس خاتون کے چہرے سے نقاب کو اڑا دیا گیا، اللہ اکبر۔ وہی جوان نوجوان ہے، اچانک اس کی نگاہ اس خاتون کے آنکھوں پہ پڑی ہے، اچانک
تک نگاہ پڑنی تھی، اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی. جوان اپنا دل ہار بیٹھا، اس کو اس آنکھوں سے محبت ہو گئی ہے، عشق کر بیٹھا ہے. اللہ اکبر. جوان ہے، اپنے جیسے گھر آیا، اپنے خادمہ کو کہا کہ اے خادمہ جا ذرا دیکھ تو سہی وہ کون لڑکی تھی، وہ کون خاتون ہے، اتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، پتا تو کری وہ کس گھرانے کی ہے. اللہ اکبر. وہ خادمہ ہے، پتا کرنے نکلی ہے، پتا کر کے آتی ہے، وہ کہتی ہے فلاں گھر کی رہنے والی خاتون ہے، فلاں گھر کی بیٹی ہے، فلاں اس کا نام ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، کہا دیر نہ کر، فوراً نکاح کا پیغام بھیج دے. کوئی بدتمیزی نہ کی گئی تھی، کوئی چیٹنگ نہیں ہے، کوئی کالنگ نہیں ہے. ہاں بس ایک بار آنکھیں دیکھا، دل دے بیٹھا، دل ہار بیٹھا، محبت ہو گئی ہے، فوراً نکاح کا پیغام بھیج دیا گیا. اللہ اکبر. خاتون جا کر کے کہتی ہے کہ اے میری بچی، تجھے پتا ہے فلاں کے یہاں سے تیرے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے. کہا وہ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ تیرے آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا ہے، تیرے آنکھوں پہ وہ اپنا دل ہار بیٹھا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، کہا وہ میری آنکھیں کیسے دیکھ لیا؟ کہا تو کل چوک پہ گئی تھی، اچانک ہوا کا جھونکا آیا، تیرے چہرے سے نقاب اڑ گئے تھے، کیا تب اسی تیرے اس کی نگاہ ہے تیری آنکھوں پہ پڑی تھی، تبھی وہ اپنا دل ہار بیٹھا، وہ تجھ سے محبت کر بیٹھا، وہ تیرے آنکھوں کے دیوانہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. وہ خاتون کہتی ہے امی ذرا ٹھہر جاؤ. اتنا کہہ کے اپنے وہ کمرے میں گئی ہے. کمرے میں جانے کے بعد باہر آتی ہے، او یار اپنے ہاتھ میں آتی ہے. اللہ اکبر. ایک ہاتھ میں چھری ہے، اللہ اکبر، اور ایک ہاتھ کے دست پہ دونوں آنکھیں نکال کے رکھی ہوئی ہے. کہتی ہے ہائے میری قسمت، اے میری بیٹی یہ تو نے کیا کر دیا، آنکھیں کیوں نکال لیا؟ اتنا کہنا تھا. کہا میری امی یہ لیجیے آنکھیں، جا کر کے اس کو دے دیجیے. اللہ اکبر. کہا کس لیے؟ کہا یہ جو میری آنکھیں ہیں، قیامت کے دن میں اسی آنکھوں کے وجہ سے اگر مجھے خاتون جنت کے سامنے جانا پڑا تو میں ان آنکھوں کی وجہ سے کہیں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. کہا امی یہ آنکھیں لیجیے، جا کر کے اس کو دے دیجیے. کہا کس لیے؟ کہا ان آنکھوں کی وجہ سے اگر مصطفیٰ کے سامنے شرمندگی ہونی پڑے تو امی یاد رکھنا مجھے اندھا معذور ہے، لیکن مصطفیٰ کے سامنے شرمندگی معذور نہیں ہو سکتی ہے. کہا آنکھیں منظور ہے نہیں ہو میرے پاس، لیکن مصطفیٰ کے سامنے مجھے شرمندگی منظور نہیں ہو سکتی.